لوگ غفلت میں ہیں اور ہماری آیات سے اعراض کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں. وہ یہ اللہ کا حلم ہے کہ اللہ سمجھاتا بہت ہے، لیکن سزا کے لیے اس نے ٹائم آخرت ہی کا رکھا ہوا ہے. فرمایا ما یاتیہم من ذکر من ربہم، جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے، استمعوہ، یہ اسے سنتے بھی ہیں، وہم یلعبون، لیکن اس پر دھیان نہیں دیتے. تو آگے اسی کو اللہ نے بیان کیا، پھر انسان کی شکایتیں کی کہ کتنی بستیوں کو ہم نے پہلے تباہ و برباد کیا ہے. فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون، جب ان پر عذاب آنے لگا تو پھر چیخو پکار شروع کی انہوں نے. ابھی کسی نے بتایا کہ یہ جو ترکی میں زلزلہ آیا نا، جس علاقے میں آیا وہاں ملحد بھی بہت رہتے تھے جو خدا کو نہیں مانتے تھے. ترکی میں تو ایک لبرل سیکولر حکومتیں رہی ہیں، وہاں کے بہت سے مسلمان بھی مرتد ہو چکے تھے. تو کہتے ہیں جیسی زمین ہلی ہے نا، ایک ملحد جو اللہ کو نہیں مانتا تھا زور زور سے کلمہ پڑھنے لگا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تو بعض دفعہ انسان پر جب عذاب آتا ہے نا تو اس کو اللہ یاد آ جاتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس حالت میں اللہ کو یاد رکھو جب تم خوشی کی حالت میں ہو، جس میں اللہ انسان کو یاد نہیں آتا. یعرف کا فی الشدہ، تو مصیبت میں پھر اللہ تمہیں یاد رکھے گا. جب پیٹ بھرا ہوا ہو، سکون اطمینان کی زندگی ہو، اس وقت عبادت کرنا بڑا مشکل کام ہے. نیند جس کو اچھی آتی ہو اس کے لیے نیند چھوڑ کے تہجد میں اٹھنا مشکل کام ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اب تو پیٹ یعنی اللہ کی نافرمانی کا عذاب یہ آنے لگا ہے کہ اب پیٹ بھرا ہوا ہو، ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں، پھر بھی انسان سکون میں نہیں ہوتا. یعنی اب جو لوگوں کی ٹینشنیں ہیں نا، وہ ٹینشنیں ہیں جو اپنے اوپر خود سے مسلط کی ہوئی ہیں لوگوں نے، بے سکونی کا عذاب جسے کہتے ہیں. تو خیر اللہ نے فرمایا لا ترکضوا وارجعوا الى ما اترفتم فیہ ومساکینکم لعلکم تسألون. اللہ فرماتے ہیں اب ایڑیاں مت لگاؤ، اب شور شرابہ مت کرو. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین. اللہ فرماتے ہیں جب عذاب آتا تھا تو وہ کہتے تھے ہماری بدبختی، ہم ہی ظالم تھے. فما زالت تلک دعواہم، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح چیخو پکار میں لگے رہتے تھے کہ اللہ معاف کر دے، ہم نے پیغمبروں کی بات کو ٹھکرا کر اپنی جان پہ ظلم کیا. لیکن اللہ فرماتے ہیں حتی جعلناہم حصیدا خامدین، ہم نے ان بستیوں کے نشانات مٹا دیے، ہمیں ترس نہیں آیا ان کے اوپر. کیسی اللہ کی عادت ہے. دیکھو آپ سے بڑا جرم ہو جائے، جب تک عذاب دیکھا نہیں ہے نا، ذرا سا گڑ گڑا لو گے، 2 رکعت پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے معافی مانگ لو گے، اللہ کیا کرے گا؟ معاف. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں اس نے عذاب دیکھا نہیں ہے، غیب پر ایمان لایا ہے. اور اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو اس بندے کا مجھ پر ایمان ہے، اسے پتا ہے کہ کوئی ذات ہے جو گناہ پہ اس کو سزا بھی دے سکتی ہے اور اس کے گناہ کو معاف بھی کر سکتی ہے. اس جذبے کے تحت یہ مجھ سے مانگ رہا ہے، حالانکہ نہ اس نے مجھے دیکھا نہ اس نے میرے عذاب کو دیکھا. تو تم گواہ رہو، میں نے اس کے جرم کو معاف کر دیا. کہتے ہیں نا بنی اسرائیل نے جب توبہ کی ہے نا بچڑے کی عبادت سے، تو اللہ نے کہا ایسے توبہ نہیں قبول کروں گا. جنہوں نے عبادت کی ہے وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں، ان کی گردنیں اڑائی جائیں گی. جو اپنے آپ کو قتل کروا دے گا اس کا مطلب دل سے توبہ کی ہے اس نے. تو اتنا سخت حکم تھا کہ توبہ سزا ملے گی پھر توبہ قبول ہوگی. لیکن اس امت میں کیا ہے بھائی، جس طرح بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو اللہ کیا کر دے گا؟ معاف. تو علماء نے وجہ بیان کی ہے کہ بنی اسرائیل نالائق لوگ تھے، ان کے ساتھ معاملہ بھی اللہ نے سخت کیا. وہ نالائق کیسے تھے؟ ساری نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھیں،
فرعون کو غرق ہوتا ہوا دیکھا، سمندر میں راستے بنتے ہوئے دیکھے. اب جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں موسیٰ اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم اللہ کو. تو اللہ نے کہا کہ تمہیں ثبوت چاہیے نا کہ اللہ ہے اور اللہ تورات دے رہا ہے. تو گویا اللہ نے بزبان حال کہا کہ ہمیں بھی تمہاری توبہ کے سچے ہونے کا ثبوت چاہیے کہ تم دل سے کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے. صحابہ کرام نے ایسا کوئی نبی سے مطالبہ نہیں کیا. تو اس امت کے ساتھ اللہ کے خاص معاملات ہیں. ویسے تو اللہ کا قاعدہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک ہر ایک کے لیے یہی ہے کہ جو بھی گناہ کر کے توبہ کرے گا عذاب سے پہلے پہلے اللہ اس کے جرم کو معاف کرے گا. توبہ کا مطلب عزم کرے آئندہ نہیں کروں گا میں یہ. تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا لیکن جب ان قوموں پہ عذاب آیا تو وہ چیخ رہے تھے فما زالت تلک دعواہم، کنٹینیو. فما زالت کا مطلب کنٹینیو توبہ ہی کرتے رہے وہ. اللہ فرماتے ہمیں ان پہ ترس نہیں آیا. تو جب عذاب آتا ہے نا پھر اللہ کو ترس نہیں آتا. اللہ کہتے ہیں اب تو دیکھ لیا نا، ہم نے اتنی نشانیاں اپنے وجود کی اپنے برحق ہونے کی دی تھیں، تمہیں کسی نشانی پہ یقین نہیں آیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے اے اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ ایسا کرتا کیوں ہے؟ اکثر ایتھیس لوگ کہتے ہیں اللہ کو کیا پڑی کہ کوئی اس کی مانے یا نہ مانے، اس کو کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اگر خدا ہے بھی اس کو اس سے کیا مسئلہ ہو رہا ہے کہ کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے؟ معاذ اللہ وہ اتنا ظرف اس کا چھوٹا کیوں ہے؟ آپ لوگ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ میں کوئی میرا خیال ہے سمجھ واضح بات ہے نا. تو اللہ کو کیا پڑی ہے؟ اللہ کو کیا مسئلہ ہے؟ معاذ اللہ ایسی باتیں کرتے ہیں. اور بھائی اللہ نے پیدا کر دیا، اگر کوئی خدا ہے تو انجوائے کرو لائف کو یار. تو اس کا جواب اللہ نے دیا ہم کیوں بستیوں کو ہلاک کرتے ہیں، نافرمانوں کو سزائیں کیوں دیتے ہیں؟ کیوں؟ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے زمین اور آسمان کو بیکار پیدا نہیں کیا، کسی وجہ سے پیدا کیا ہے. ملحد لوگ ایک اعتراض تو اللہ پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا ظرف اتنا چھوٹا کیوں ہے معاذ اللہ، لیکن اس اعتراض کا ایسا جواب دیتے ہیں کہ اللہ کی ذات پہ اس سے بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ اس نے انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کائنات کو بنایا، وہ ویسے ہی بنا دیا اس نے. زمین آسمان سورج چاند ستارے، پھر انسان کو پانی سے پیدا کیا، پھر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا اس نے، اس کے لیے سب کچھ مسخر کر دیا. اللہ سے ہم وجہ پوچھ رہے ہیں اللہ یہ تو نے کیوں کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے ویسے ہی. ویسے ہی کا مطلب بڑا ڈینجرس ہے. ویسے ہی کا مطلب میں 100 انسانوں کو قتل کر دوں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دنیا میں تو سزا نہیں ملتی بھائی، انسان تو ناقص ہے. دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی عدالتوں میں ایسا ہوتا ہے گنہگار چھوٹ جاتا ہے اور بے گناہ پہ الزام لگ جاتے ہیں. دنیا میں تو ہوتا ہے. اور ایک آدمی نے 100 انسانوں کو قتل کیا تو سزا کیا ملے گی؟ ایک ہی دفعہ قصاص لیں گے نا، ان 99 کا کیا بنا؟ ایسے ایسے ظلم آج بھی دنیا میں ہو رہے ہیں نا کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہندوستان میں جب شوہر کی موت ہوتی تھی نا، جوان بیوی کو اس کے ساتھ آگ میں زندہ جلایا جاتا تھا. جن لوگوں نے عورت پہ یہ ظلم کیا، اگر اللہ سزا دینے والا نہیں ہے اس کا مطلب وہ ظلم اللہ کیا کر جائے گا؟ معاذ اللہ وہ نگل جائے گا. وہ ظالم کو کوئی سزا نہیں، دنیا میں تو نہیں ملی. بہت ہندوستان میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ایک عورت کا شوہر مر گیا تو اس کو منحوس سمجھ کے اسی آگ میں عورت کو، یار یہ ایکو تو ختم کرو، اس کا مائک کا ہی سیٹ اپ کبھی بھی قیامت تک یہاں لگتا ہے ٹھیک نہیں ہوگا. میری آواز گونج کے میرے کانوں میں آ رہی ہے. تو ولید کو بلائیں کوئی پیچھے جا کے نا، آپ بلا لیں ولید کو. تو پوری دنیا میں کتنے ظلم ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے. ماضی میں جو جنگی قیدیوں کے ساتھ ظلم ہوتے تھے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کی، ایسے ایسے ظلم ہوتے تھے نا. ان پہ سائنسدان تجربے کرتے تھے. میڈیسن بہت ساری جو ایجاد ہوئی ہے نا، وہ جنگی قیدیوں پہ بہت خطرناک تجربے ہوئے ہیں، بہت خطرناک. مسلمان نہیں کرتے تھے یہ تجربے. کیوں؟ ان کو تو پتا تھا کہ ایک بلی کو اگر بھوکا مار دیا نا تو اللہ نے اس عورت کی ساری نیکیاں
ضائع کر دی. آپ مسلمانوں کی تاریخ میں اتنا شدید ظلم ملیں گے اکا دکا واقعات من حیث القوم نہیں ملیں گے, لیکن آپ ان غیر مسلموں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, یار یہ کرتے کیا, اب کیا کر رہے ہیں, اب بھی تو دیکھ لو. کیوبا کی جیل میں پنجروں میں نہیں رکھا ہوا تھا, یہ کوئی انسانیت ہے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ کوئی پنجرے میں آپ کو بند کر دے, کیا حال ہوگا آپ کا. جانوروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اب. چائنا میں پورے زندہ کتے کو اٹھا کے کڑھائی میں ڈال دیا جاتا ہے. اس جانور پہ کیا گزرتی ہے بھائی, یار تم نے مارنا پہلے اس کو گولی مار دو, اس کے بعد اندر ڈال دو اس کو. اپنا ٹائم بچانے کے لیے تھوڑا سا خون نکلے گا تو وہ اسے جرمز پھیلیں گے اور وہ تھوڑا سا اس کو صاف کرنا پڑے گا. اپنا ٹائم بچانے کے لیے ایک زندہ جانور کو اٹھا کے آپ نے کڑھائی میں ڈال دیا جلتی بھی, اس کی جان بھی بہت دیر سے نکلتی ہے کتے کی. اسلام نے جانوروں پہ کتنے احسان کیے. دیکھو یہ جو حلال جانور ہے نا, ایک علمی نقطے کی بات ہے, حلال جانوروں میں عقل نہیں ہوتی, بہت کم ہوتی ہے, شعور نہیں ہوتا زیادہ. حرام جانور اکثر بڑے ذہین ہوتے ہیں. جب آپ کسی حرام جانور کو قتل کرتے ہیں نا, جیسے کتے کو مار رہے ہیں, دوسرے کتے کو احساس ہو جاتا ہے کہ اگلا نمبر کس کا ہے, میرا ہے, اور اس پہ آپ کو ترس آنے لگے گا. جو اس کی آوازیں نکلنا شروع ہوں گی نا, آپ کو ترس آنا شروع ہو جائے گا اس کے اوپر. لیکن حرام جانوروں میں آپ دیکھ لیں, حلال جانوروں میں آپ دیکھ لیں, ایک گائے کٹ رہی ہوتی ہے, بقرعید میں ہوتی ہے نا اجتماعی قربانیاں, دوسری کھڑی ہوئی کیا کر رہی ہوتی ہے, وہ دم ہلا رہی ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے, ابھی اس میں اتنا شعور نہیں ہے. ایک مرغے کو, ابھی میں نے 2 دیسی مرغیاں کاٹی بازار سے خرید کے, اپنی والی نہیں, بازار سے 2 مرغیاں میں نے خریدی, وہ دونوں تھیں اصیل. ان کو الٹا لٹکایا ہوا ہے, قصائی کے پاس لے کے جا رہے ہیں اور دونوں لڑ رہی ہیں آپس میں. اصیل مرغیاں نا ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتی, لڑتی ہیں. میں نے کہا ان کو دیکھو بے وقوفوں کو, ان کو پتا نہیں ابھی انہوں نے چھری کے نیچے آنا ہے, اور ان کی بدماشیاں دیکھو. وہ اس کو مار رہی ہو, تیری ایسی کی تیسی, یہاں تک کہ قصائی کے پھٹے پہ لے جا کے لٹا دیا. وہ چھری تیز کر رہا ہے اور وہ دونوں لڑ رہی ہیں. یہ بھی نہیں دیکھ رہے اتنا خون پڑا ہوا ہے, اتنی مرغیاں کے جنازے پڑے ہوئے ہیں, اگلا نمبر تمہارا ہے. نہیں جی, وہ دونوں آپس میں کیا کر رہی ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے جانوروں کے اوپر کہ ان کو موت سے پہلے موت کا احساس نہیں ہوتا. یہ کام آپ کتے کے ساتھ, بلی کے ساتھ کر کے دیکھو, اس کو اندازہ ہو جاتا ہے. یوٹیوب پہ ایسی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں کہ بندر کو کاٹنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں کھانے کے لیے, وہ چیخ رہا ہے, وہ چھلانگ مار رہا ہے, اس پہ ترس آئے گا, اس کے چہرے کو دیکھ کے آپ کو ترس آئے گا کہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے, اس کو چھوڑ دو, کچھ اور کھا لو یار تم. تو اگر اللہ کے قوانین بیچ میں نہیں لاؤ گے نا, انسان سے بڑا درندہ کوئی نہیں ہے. یہ تو بین الاقوامی قوانین بن گئے بڑے سخت, جنہوں نے کچھ نہ کچھ انسان کو کنٹرول کر لیا ہے کسی حد تک. اگر یہ قانون کی گرفت اتنی جو مضبوط ہے, ذرا سی ڈھیلی ہو جائے نا, پھر آپ دیکھو انسان اور بھیڑیے میں کوئی فرق نہیں رہے گا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اتنا ظلم کرے گا جو ماضی میں ہوتا رہا ہے. عورتوں پہ کیسے کیسے تشدد ہوئے ہیں, ظلم, بچوں پہ کیسے کیسے ظلم ہوئے ہیں, اور جانوروں پہ تو اب بھی ہو رہے ہیں ظلم. تو اللہ کہتے ہیں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. تم جو کہتے ہو میں حساب نہیں لوں گا, تو میں نے ایسے ہی تھوڑی پیدا کر دیا, کائنات کو بنایا, پیدا کیا, اب تم لائف کو کیا کرو, انجوائے, تمہاری مرضی, نکاح کرو یا زنا کرو. اب زنا بھی عورت پہ ظلم ہے. کیسے ظلم ہے؟ لوگ کہتے ہیں عورت راضی ہے, او بھائی عورت کی جو ذات ہے نا اس پہ ظلم ہے یہ. کیونکہ اگر عورت راضی بھی ہے, جب مرد یہ کام کریں گے تو نکاح کا آہستہ آہستہ سوسائٹی سے کیا ہو جائے گا, ختم. اس کا عورت کی جنس کو نقصان ہوگا. کل عورت کو محبت دینے والا, عزت دینے والا کوئی نہیں ہوگا. بیوی بنا کے اس کی اولاد کو پالنا, یہ سیٹ اپ کیا ہو جائے گا, جیسے ہی یورپ میں ہو گیا ختم. ایک عذاب والی عورت کو محبت کے لیے ترستی ہے کہ کوئی اس کو رکھے. 55 سال میں جا کے بڈھے رکھ رہے ہوتے ہیں اس بڈھی کو. اس سے پہلے مرد کے تو مزے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں وہ. خدا نے کیسا قانون بنا دیا. ایک خاتون نے کل مجھے اعتراض کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ مرد جب عورت کو چھوڑنا چاہے تو 2 منٹ میں چھوڑ دیتا ہے, عورت نہیں رہنا چاہے تو اس کے پاس آپشن ہی نہیں ہے. میں نے کہا مرد چھوڑنا چاہے 2 منٹ میں چھوڑ سکتا ہے, لیکن چھوڑتا نہیں ہے. دیکھ لو مردوں کو, 99% شادیاں کیا ہوتی ہیں,
کامیاب. کیوں؟ اس لیے کہ مرد مسلمان ہے, اس کو پتا ہے کہ میری بھی بہن بیٹیاں ہیں, میں چھوڑوں گا تو کل میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. وہ اس کے آنسو اس کو جو ہے, کتنے ہمارے پاس مرد آ چکے ہیں جن کو بیوی اچھی نہیں لگتی لیکن کہتے ہیں یار چھوڑیں گے تو بیچاری کی زندگی تباہ ہو جائے گی. تو یہ کس کا خوف ہے؟ آخرت کا خوف ہے. میں نے کہا مرد چھوڑ سکتا ہے لیکن چھوڑتا الحمدللہ نہیں ہے. اس کو ترس آتا ہے, بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے, عورت کا مسئلہ ہوتا ہے. چند لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں ہماری سوسائٹی میں, بہت تھوڑے لوگ ہیں. لیکن غیر مسلموں کے ہاں چھوڑنا بہت مشکل, مگر چھوڑتے ہم سے بہت زیادہ ہیں. طلاق کا ریشو ان کے یہاں آدھی سے زیادہ شادیاں ناکام ہو رہی ہیں. تو کتنا اللہ تعالیٰ کا رحم ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے آسمان سے قوانین نازل کر دیے, اس نے انسانوں کو پابند بنا دیا ہے کہ تمہیں انسان کا بچہ بن کے چلنا پڑے گا. اگر تم حقوق ادا نہیں کرو گے خدا کے اور مخلوق کے تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, میں معاف نہیں کروں گا تمہیں. اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین, ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو بے مقصد پیدا نہیں کیا. پیدا انسان کے لیے کیا, اور انسان کو کس کے لیے؟ آزمائش کے لیے بنایا. تمہیں خدا کو بھی ماننا پڑے گا, اس کی عبادت بھی کرنی پڑے گی, مخلوق کا حق بھی ادا کرنا پڑے گا, ماں باپ کا حق بھی ادا کرنا پڑے گا, زکاتیں بھی تمہاری نکلیں گی. یہ مال ہم نے تمہیں دیا ہے, یہ تم نے خود سے پیدا نہیں کیا. ما کان لکم ان تنبتوا الشجرہ, یہ درخت میں جو بیج ہے اس کے سافٹ ہم نے پیدا کیے ہیں, بیج سے جو درخت پیدا ہوتے ہیں, کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں ہم نے. لہذا آتوا حقہ یوم حصادی, جب کھیتی کٹے گی اس کا 20واں حصہ اور 10واں حصہ عشر میں نکلے گا. غیر مسلم ٹیکس دیتا ہے, ہم ٹیکس دے نہ دیں, پہلا کیا عبادت ہے کہ خدا نے جو حکم دیا ہے نا, یہ پیدا فصلیں خدا نے کی ہیں, لہذا خدا کی پیداوار میں اللہ کہتے ہیں میرا حصہ نکالنا پڑے گا. غریب کا نہیں بول رہے اللہ, کہہ رہے میرا, میں نے پیدا کیا تو میرا حصہ نکالو. تو اس لیے میرے بھائی یا تو آخرت نہیں ہے یا ہے, دونوں میں سے ایک کام ہے. نہیں ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے, پھر مزے کی زندگی گزارو. ہے تو پھر جتنا ہم کر رہے ہیں اس سے ہمیں زیادہ کرنا پڑے گا. یہ کم ہے, یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے جو ہمارا لائف اسٹائل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ نہیں آئے گی سمجھو میرا خیال ہے. آگے اللہ فرماتے لو اردنا ان نتخذ لہوا, اگر ہمیں کوئی کھیل کا ارادہ ہوتا ہمارا کہ ہم ٹائم پاس کرنا چاہتے, لاتخذناہ من لدنا, تو اور بہت کچھ کر لیتے ہم اپنے لیے. جیسے انسان کی عادت ہوتی ہے نا کھیل کے لیے, ٹائم پاس کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہا تھا. اس کی مثال ایسے ہے, قرآن نا انسانوں سے, انسانوں کے مینٹل لیول کے حساب سے بات کرتا ہے. اللہ ہم سے بات کرتے ہیں کس کے حساب سے؟ ہمارے لیول کے حساب سے.